نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه ونبيه ورسوله الكريم الأمين العزيز الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. صدق اللہ العظیم. حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا ومولانا محمد وعلیہ واصحابہ وبارک وسلم. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 کی آیت نمبر 22 تک کا درس ہوتا ہے. گزشتہ درس میں کفار، ان کی باتیں ماننے والے کے حوالے سے بتایا گیا کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. بالخصوص کفر کرنے والوں، شرک کرنے والوں، اسلام کے خلاف بغاوت کرنے والوں کو اللہ پاک نے گروہ شیطان کہا ہے. پارہ نمبر فرسٹ ہی میں آپ نے پڑھا سنا. اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا واذا خلوا الی شیاطینہم، کہ جب یہ منافقین اور کفار ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی تمہارے ساتھ ایمان والے ہیں، اور جب اپنے شیاطین سے ملتے ہیں، یہاں شیاطین سے مراد اپنے ٹولوں سے ملتے ہیں. اصل میں شیطان کا معنی ہے حق سے خود بھی پھرنا اور دوسروں کو پھرانا. شیطنت عربی لفظ ہے. حق سے، دین سے، مذہب سے بیزار ہونا یہ شیطانیت ہے. اس کی اعلیٰ کوالٹی یہ ہے کہ کفر اختیار کر لیا جائے، یہ اعلیٰ کوالٹی. اور ادنا کوالٹی یہ ہے جیسے ہم اپنے بچوں کہتے ہیں شیطان کہیں گا، وہ شیطان سے کفر مراد نہیں ہے، وہ شرارت ہے. یہ شیطان کی جو اوصاف ہے نا، اس کی ہوا لگ گئی ہے. شیطان پورے شیطان نہیں آ سکتا، اس کی ہوا لگ گئی. اسی لیے اوپر کہا تھا کہ شیطان بولا میرے کو کچھ مت بولو، میں تو شیطان ہے ہی ہوں، میری جو رسپانسبلٹی تھی میں نے تو پورا ادا کیا. تو سوچ، اتنوں کو نہیں مانا، ایک کو مان لیا صرف. اس لیے تو ظالم ہے، تیرے لیے دردناک عذاب ہے. یہ بنیادی چیز تھی. اور آج کے درس میں واقعی جو ہم چاہتے تھے، ہاں صحیح، الحمدللہ. وہ ڈر اور خوف ہے نا، سب اتنا تو معلوم ہے. الحمدللہ پڑھے لکھے شہر میں ہیں ہم لوگ، کہ پیش ہونے والے ہیں ہمارے اعمال، تسبیح ہاتھ میں ہے، درود زبان پہ ہے، گناہ یاد ہو رہے ہیں آٹومیٹک. آج کل تو بڑے سے بڑا جلاد شوہر بھی بیوی سے جھگڑا نہیں کر رہا. بتاتا ہوں، رات کے بعد بتاتا ہوں. تو یہ رات بڑی اہمیت کی حامل ہے، یہ ہمارے دلوں میں رچی بسی ہے. یہ علماء کا احسان ہے، بزرگان دین کا احسان ہے کہ ہمیں قدر تو بتا دی ہے، بس احساس کرنا ہے اور عملی میدان میں آنا ہے. قدر ہے ہمیں. اللہ فرماتا ہے
ہم فخر سے کہتے ہیں ہم سب کے لیے کلیئر بات ہے، کیونکہ جب ہم اس ٹولے میں ہیں ہی نہیں تب دوسرے ٹولے کا ذکر ہو رہا ہے تو ہم ہی لوگ ہیں، کلیئر بات ہے۔ اللہ فرماتا ادخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، میں نے جمعہ میں ایمان اور عمل کی بڑی عمدہ تشریح کی ہے، میں بعد میں خود سنتا ہوں جا کے، میرے کو خود اچھا لگا، ارے واہ، ایمان اللہ رسول کو ماننا ہے اور عمل اللہ رسول کی ماننا ہے، یہ بات بڑی خوبصورت لگی مجھے، منہ سے نکل گئی، اللہ پاک نکلوا لیتا۔ تو یہاں دونوں ہیں، اللہ ایمان والوں کو اور عمل صالح کرنے والوں کو، نیک عمل کرنے والوں کو داخل کرے گا، داخل کیے جائیں گے ایمان والے۔ مسکرا دیجیے سے کم ایسا خالی مسکرا دیا، ارے ہمارے واسطے ہو رہا ہے، الحمدللہ، صحیح ہے نا؟ اب شادی کی بات ابا ہمارے واسطے کرے تو مسکراتے کہ اندر اندر مسکراتے، چلو باری تو آ گئی، یہ اندر اندر مسکرائیے، فیلنگ کو بھی اللہ تو ضرور جانتا ہے، اچھا ایسا خیر اس میں تو نہیں ہے، چل ایمان والے اور عمل صالح والے کو داخل کیا جائے گا جنات، تم ایک گھر کے بارے میں فکر مند ہو، باغات، ایک باغ نہیں، جنت نہیں، جنات، کیا بات، ایسے باغات میں کہ جن کے نیچے نہریں رواں ہوں گی، خالدین فیہا، یہاں تو ڈر لگا رہتا ہے کہ پتہ نہیں مکاندار کہیں خالی کرنے نہ بول دے، سمجھ رہے ہیں، مگر اللہ فرماتا خالدین فیہا، یہ تمہیں ہینڈ اوور کر دیا جائے گا تو نکلو گے نہیں، ہمیشہ رہو گے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہم سب کو ان میں سے بنا دے، لیکن ایک شرط اللہ پاک بِإِذْنِ رَبِّهِ، یہ عقیدہ رکھنا، اپنے عمل پر بھروسہ نہیں کرنا، اللہ کے اذن سے یہ کام ہوگا، اللہ کی مرضی سے یہ کام ہوگا، اللہ کے فضل۔ جی 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 اچھا 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 ٹھیک، اخیر کا ہاں یہ پرسنل لوگ بھی آتے ہیں، جی جی ہاں الحمدللہ، ٹھیک ہے، تو آپ سوال کر لیجئے، میں 10 منٹ جو ہے اس کو انشاءاللہ لا دیتا ہوں، ٹھیک ہے، میں 2-3 آیت پڑھ کے بول رہا ہوں، پہلے تھوڑا سی کھا لیتے ہیں اللہ کی نعمت، اللہ کی نعمت کھا لیتے ہیں، ہاں تو بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، یہ عقیدہ رکھنا۔ ایک فرقہ ہے معتزلہ، مامون کے زمانے میں، حضرت ہارون رشید وغیرہ کی تاریخ پڑھے ہوں گے آپ، مامونیوں عباسی خلفاء ہوتے ہیں، وہ پرانے زمانے کا 1300-1200 سال پہلے کے زمانے کی بات ہے، پرانے زمانے کی بات۔ معتزلہ فرقہ اس کو کہتے ہیں کہ جو، پہلے تو اس کے نام ہی کو سمجھیے، معتزلہ یہ عربی لفظ ہے، اعتزال بولتے ہیں الگ ہونا، تو معتزلہ کا مطلب یہ فرقہ حق سے الگ ہو چکا ہے۔ کیوں الگ ہو گیا؟ اس لیے کہ اس کا عقیدہ یہ ہے کہ جو نیک عمل کریں گے اللہ پر واجب ہے کہ وہ داخل کرنا، واجب بول دیے تو، اور جو برا کام کریں گے واجب ہے کہ جہنم میں ڈالنا۔ اب ایک سوال کیے کسی نے کہ کسی کے پاس نہ نیکی ہے نہ برائی ہے، کہاں ڈالنا؟ تو بھاگ گئے، وہ بڑی تیزی سے پھیلے تھے وہ، لیکن اللہ علماء حق کو سلامت رکھے، رد کیا انہوں نے۔ ہر دور میں باطل کا رد ہوا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ حق کی تعلیم دینا، جیسے دیکھیے چبھتا ہوا ایک درد تھا، بات صحیح کر رہے ہیں وہ، طریقہ غلط ہے،
صحیح فہم قرآن اور حدیث نہیں ہے، یہ آج کو بھی وہ حدیث کے حوالے سے پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنے من سے نہیں کہہ رہے، پڑھنا پڑتا ایسا بھی نہیں، تو سہارا نہیں ہے قرآن حدیث کا، لیکن ریئلٹی نہیں ہے ان کے پاس، جو ایگزٹ جو ہونا چاہیے قرآن حدیث کا فہم وہ نہیں ہے، جو وے ہے، جو راستہ ہے فہم قرآن کا، اس راستے سے نہیں آ رہے، اڑ کے آ رہے، اچھل کے آ رہے، یہ غلط چیز ہے۔ تو معتزلہ فرقہ کا یہ اس آیت کریمہ میں رد ہے، کیا داخل کیے جاؤ گے خوش ہو جاؤ، لیکن عقیدہ رکھو کہ اللہ کی مرضی سے، اپنے عمل سے نہیں، سمجھ رہے نا؟ ہاں، عمل کو سائڈ لائن کرنا، عمل کرتے رہو بس، کہ کرو، اس کو پیش نہیں کرنا، خود پیش ہونا، اللہ تیری مرضی، یہ اللہ کی مرضی سے۔ تحیتہم فیہا سلام، اور یہی نہیں، جب داخل کیے جاؤ گے نا تو پہلے ہی سے جو داخل ہوں گے وہ بھی، اور مزید ایکسٹرا فرشتے پورے ہار لے کر کے ماشاءاللہ آپ کی جیت پر خوشیاں منائیں گے۔ تحیتہم فیہا سلام، ملاقات کا وقت وہاں سلام سے ہوگا، ویلکم، سبحان اللہ۔ سلام کا ایک معنی یہ بھی ہے، اب ٹینشن نہیں لو، پیاز لانا ہے یا شکر لانا ہے، اب فون نہیں آتا ہے، آپ ٹینشن مت لو، پورے سکون اور سلامتی سے رہو، یا کوئی ٹینشن نہیں، فل اٹینشن سے رہو۔ سب کی عمر سبحان اللہ 30 سال، سب کی عمر، وہاں باپ بیٹے کا تصور ہی نہیں، اچھا وہاں رہیں گے لیکن کیسا لگے گا یار، باپ بھی بغیر ایک دم چھوٹی چھوٹی جیسے آتی نہیں، بال آتے نہیں موچ کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے، ایسے 30 سال کے بچے، امرت کا لفظ ہے، جردم مردم، اہل الجنہ، جنت والے جرد مرد رہیں گے، یعنی ان کے اوپر بال نہیں رہے گا، بال آنے کی طرح دکھے گا، خوبصورت ہوں گے، سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو غلامان جنت میں تو داخل کر دو۔ ہاں، الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، ہے تفصیل طلب یہ آیت، لیکن ایک لفظ میں اس کا ترجمہ کر دوں، کیا آپ نے نہیں دیکھا اس قسم کی جہاں پر بھی آیت آئے تو اللہ بتانا چاہتا ہے میرے محبوب تم تو جانتے ہو، تم تو دیکھے ہوئے ہو، یہ مطلب ہے، پاسٹ کی کیوں نہ ہو، لیکن کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ میں نے اصحاب فیل کے ساتھ کیا کیا، ابھی حضور پیدا بھی نہیں ہوئے، 55 دن ابھی باقی ہے، اور اللہ فرمایا کیا آپ نے نہیں دیکھا، مراد یہی ہے ہاں کہ آپ تو جانتے ہو میرے محبوب، ہم تو بس بھیجے ہیں لباس بشری میں، پیدا تو پہلے ہی کریں، سبحان اللہ۔ ہاں، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ، کہ اللہ ایک کہاوت بیان کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ کہاوت، مثال، اور جانتے ہیں مثال کیوں دی جاتی ہے؟ جس چیز کو سمجھانا ہو اس کو سمجھانے کے لیے مثال دی جاتی ہے۔ کبھی میں بھی کہتا ہوں نا، فار ایگزامپل اس کو اس طرح سمجھو، اس کو اس طرح سمجھو، تو ڈیفیکلٹ بات کو مثال سے سمجھا دی جاتی، ٹھیک ہے؟ تو اللہ پاک کی یہ سنت ہے، مثال بیان فرمانا، مثال کے ذریعے سمجھانا۔ اہل ایمان کی مثال فرماتا ہے کلمۃ طیبہ، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ بیان فرماتا ہے ایک مثال کلمہ طیبہ کی، ایک کہاوت، کس سے؟ شجرۃ طیبہ، کلمہ طیبہ جس کے پاس ہے نا اس کے پاس شجرہ طیبہ ہے۔ اب شجرہ طیبہ کیا ہے؟ شجر میں نے درخت، طیبہ میں نے پاکیزہ، خود اللہ فرماتا اصلها ثابت، شجرہ طیبہ یہ ہے کہ اس کی جڑیں مضبوط، پوری دنیا ہلانے کو آ جائے نہیں ہلتی، اتنی ٹھوس، وفرعها فی السماء، اور اس کی شاخیں چھائی ہوئی جیسے آسمان میں لہرا رہی۔ مراد یہاں پر اب دیکھیے، اللہ پاک مومنوں کے دل کو، مومنوں کے دل کو کلمہ طیبہ کی زمین قرار دیا ہے۔ یہ دل ایمان کی زمین ہے، کلمہ طیبہ کی زمین ہے، اور شجرہ طیبہ
وہ درخت ہے اس زمین کی، اور اس زمین پر پھیلے ہوئے جو ہیں وہ اعمال ہیں آپ کے، وہ شاخیں ہیں. اور جب جڑیں مضبوط ہے تو شاخیں تناور ہوگی، لہراتی ہوگی. اور اللہ آگے فرماتا ہے تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا، ایسے درخت ہوتے ہیں نا وہ ہمیشہ پھل دیتے ہیں اللہ کے اذن سے. اب یہ پھل سے کیا مراد ہے؟ دو چیز کے ساتھ ساتھ ایک پھل بھی ہے، وہ یہ ہے کہ تمہارے پاس ایسا دل ہے جس پر ایمان ثابت ہے، اور ایمان ثابت کے ساتھ عمل بھی ہے، اور عمل کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم تمہیں ثواب دیں، تمہیں برکات دیں. وہ پھل ہے اس کا. یہ تین چیز کی مثال دی ہے. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَلَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. اللہ مثالیں لوگوں کو اس لیے دے رہا ہے تاکہ لوگ سمجھیں. یہاں بتا ہی اس آیت اپوز آیت وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ، کفر کی مثال کلمہ خبیثہ سے دی ہے، گندی بات والے ہیں. کلمہ خبیثہ گندی بات والے، دل تو ہے لیکن قلب سلیم نہیں ہے، قلب مومن نہیں ہے، قلب صادق نہیں ہے. کلمۃ خبیثہ، کلمہ خبیثہ کی مثال کا شجرۃ خبیثہ، ایک پھوہر درخت کی طرح ہے. ببول کے درخت میں کبھی پھل دیکھے ہو؟ پھوہر درخت کی طرح ہے، گندے درخت کی طرح ہے. ہم ببول کو بھی اس سے مثال نہیں دے رہے کیونکہ ببول کافر نہیں ہے بھائی، کلیئر کریں. گندے درخت کی مثال دے رہے ہیں. اللہ کہا ہے گندا درخت، بس گندے درخت کی مثال ہے. اجتثت من فوق الارض، جسے زمین سے اکھاڑ کر پھینک دے بلدیہ والے، اور جب پھینک دے تو اس کی شاخیں کہاں رہیں گی؟ ما لہا من قرار، اس درخت کا کوئی قرار نہیں ہے. مراد اگر دل مومن ہے آپ کے پاس، آپ کا عمل بھی سلامت ہے، آپ کے عمل کا ثواب بھی سلامت ہے، مگر دل مومن آپ کے پاس ہونا چاہیے. یہ دو تین آیتوں سے جو ہمیں سبق ملتا ہے سب سے بڑا وہ یہی کہ ہم اپنے دل کو کفر کی کدورتوں سے، شرک کی کدورتوں سے، بدعتوں کی کدورتوں سے، اخلاق رذیلہ کی کدورتوں سے، ان تمام چیزوں سے پاک رکھیں. آپ کا اتنا کام ہے، باقی اللہ کا کام ہے. کیا اس کو پھل والا بنانا، اس کو اس کی شاخوں کو ہرا بھرا تناور بنانا، کتنا دینا کیسا، وہ اللہ کے، آپ کی ذمہ داری. اسی لیے نبی علیہ السلام نے دل کے حوالے سے ارشاد فرمایا الا ان فی الجسد مضغۃ، سنو جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے. ان صحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ لوتھڑا صحیح رہتا ہے تو پورا جسم صحیح رہتا ہے، اور اگر خراب ہوتا ہے تو پورا جسم خراب ہوتا ہے. الا وہی القلب، سنو وہ دل ہے. معلوم ہوا قلب کی ڈائریکٹلی دو قسمیں، ایک قلب مومن اور ایک قلب کافر. اب مومن کا جو قلب ہے وہ صالح ہے، اس لیے آپ کا پورا وجود اللہ سالم رکھے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے. دل بڑی اہم چیز ہے. اسی لیے اللہ پاک نے اپنے بارے میں فرمایا کہ میں انسانوں کی جانوں سے زیادہ، شہ رگ سے زیادہ قریب، شہ رگ سے زیادہ قریب. حبیب کے بارے میں فرمایا میں جانوں سے زیادہ قریب. اور جانوں سے قریب کیا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں. آپ دل نکال کر کے پوچھئے جان رہے گی نہیں. تفسیر میں یہی ہے کہ وہ دل ہے جہاں مصطفیٰ رہتے. امام اہل سنت نے کہا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. مجدد اعظم کا جملہ ہے. بہرحال آیت نمبر 26 تک کا درس ہو گیا ہے. صحیح آپ نے ڈپارٹ کر دیا، اچھا، کیونکہ مستقل عنوان ہے اور ایک ہی دن ہوتا ہے، ایک ہی درس ہوتا ہے. تو آج یہ ہے، پھر زکوٰۃ ٹھیک ہے.